السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج جس عظیم شخصیت کا ہم تعارف اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، دنیا انہیں پروفیسر مختار الدین آرزو کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت علامہ مختار الدین آرزو علیہ رحمۃ رضوان عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں کے جید عالم تھے، محقق تھے، دانشور تھے، نگار تھے۔ تینوں ہی زبانوں میں پروفیسر صاحب کی تحقیق و تدوین کے کاموں کا ساری دنیا میں اعتراف کیا گیا ہے۔ حضرت مختار الدین آرزو صاحب کی علمی تحقیقی مضامین کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ کو ماہر غالبیات بھی کہا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مختار الدین آرزو کا شمار علمی اعتبار سے ہندوستان کی مشہور اور معروف شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ آپ علوم اسلامیہ میں قدیم اور جدید کے درمیان کے کڑی کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں سے رہا، جن میں آپ کے علمی، ادبی، تحقیقی، تنقیدی مضامین اور کتابیں شائع ہوتی رہی۔ آپ کی ان خدمات کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ یہاں میں اپنے بیان کے لیے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے متعلق صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر پروفیسر مختار الدین آرزو صاحب کا لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ میری ڈاکٹر صاحب سے شناسائی جہان رضا کے شماروں سے ہوئی تھی، جو لاہور سے شائع ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں قدرتی الہی کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر انسان غور و فکر اور تفکر کی روشنی میں زندگی کے حالات کا جائزہ لے، جب اسباب کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور فکر اور تدبر کی روشنی عالم اسباب کے پیچھے اسے ایک اور عالم نظر آتا ہے، جس کے احوال اس عالم سے جدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مختار الدین آرزو صاحب کی ولادت 14 نومبر 1924 کو ملک العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین قادری اور رضوی علیہ رحمۃ رضوان کے گھر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے پٹنہ میں حاصل کی اور اس کے بعد علی گڑھ میں حاصل کی۔ علامہ عبدالعزیز میمن کے مشورے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے میں عربی میں داخل ہوئے اور 2 سال کے بعد 1949 میں یونیورسٹی میں اول آئے۔ علامہ عبدالعزیز میمن کی نگرانی میں ڈاکٹریٹ کے لیے صدر الدین علی بن ابی الفضل البصری کی کتاب الحماسۃ البصریہ کی تصحیح و تعلیق و تحشیہ کے عنوان سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے جنوری 1953 میں بحیثیت لیکچرار شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ملازمت کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ چلے گئے اور 1956 میں جامعہ آکسفورڈ سے یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈی فل کی ڈگری لے کر واپس آ گئے۔ 1958 میں دارالعلوم اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ریڈر اور 1966 میں اسی ادارے کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے اعلیٰ پائے کا علمی و تحقیقی رسالہ مجلہ علوم اسلامیہ کا اجرا کیا۔ 10 سال تک اس کی ادارت کی فرائض انجام دیتے رہے اور 1968 میں وہ شعبہ عربی پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صدارت پر فائز ہوئے۔ 1975 میں اسی جامعہ میں ڈین کلیہ فنون مقرر ہوئے اور 14 نومبر 1984 کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ 10 اپریل 1998 کو مولانا ظفر الحق عربی اینڈ فیشن یونیورسٹی پٹنہ کے بانی وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ وہ انجمن ترقی اردو ہند کی گورننگ باڈی اور مجلس عاملہ کے 10 سال تک رکن بھی رہے۔ انہوں نے طالب علم اس زمانے میں علی گڑھ میگزین کی ایک غالب نمبر شائع کیا تھا۔ یہ نمبر اس مرتبے کا تھا کہ محققین نے اسے غالب پر چند دوسری کتابوں کی طرح اہم ترین کتابوں میں شمار کیا ہے۔ اس کے بعد غالب پر آپ نے 2 کتابیں، ایک تو غالب کے سوانح پر تحقیقی کتاب احوال غالب اور دوسری غالب کے فن پر تنقیدی مضامین کا مجموعہ نقد غالب کے نام سے شائع فرمائی۔ ان کے علاوہ دیگر کتابوں میں آپ کربل کتا، سیر دہلی، تذکرہ آزردہ، تذکرہ گلشن ہند، تذکرہ شرح فرخ آباد، احوال غالب، حیات ظافر، خطوط اکبر، حیات ملک العلماء، علمی مکتوبات عبدالحق، دیوان حضور، کچھ بکھرے خطوط اور دیگر ڈاکٹر صاحب کی کتابیں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بقیہ ماوسال علی گڑھ میں گزارے، جہاں مختصر سی علالت کے بعد آپ 30 جون 2020 کو وفات پا گئے۔ ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو صاحب قدیم نسخوں کی پرکھ اور ان کی تہذیب و تمدن کی صلاحیت بدرجہ اتم رکھتے تھے۔ اس ملک میں جو جید اور بلند پایہ محقق ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، جیسے قاضی عبدالودود صاحب، حافظ محمود شیرانی اور ڈاکٹر پروفیسر عبدالستار صدیقی، امتیاز علی عرشی وغیرہ وغیرہ جیسے، ان سب کے کارنامے بہت واقعی اور قابل رشک ہیں، مگر ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب کا شمار اسی نورانی قافلے میں ہوتا ہے، حلقے میں ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی پائے کے محقق اور عالم ہیں۔ کسی مقتدے کو صحت اور احتیاط کے ساتھ مرتب کرنا، اس کے لیے تعلیقات لکھنا بڑی جگر گردے کا کام ہوتا ہے۔
حد درجہ حسن نظم کا مطالبہ کرتا ہے۔ شروع سے ہی مختار الدین احمد علیہ رحمت رضوان کی دلچسپی اردو دینی اور اردو ادبی علم و ادب سے رہی ہے۔ یہ بڑی گہری بنیادوں پر قائم رہی۔ غالب کے حالات خطوط کے سلسلے میں ان کی کاوشیں اور دلچسپیاں اتنی متنوع اور اہم رہی کہ ان کا نام بجا طور پر دوسرے ماہرین غالبیات کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ غالب پر کام کرنے والا کوئی نقاد اور محقق، غالب کا کوئی شیدائی اور فارغ ان کا مرتب کردہ احوال غالب اور نقد غالب اور ان کے مقالات سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر مختار الدین آرزو صاحب کو صرف ایک واسطے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ ڈاکٹر مختار الدین آرزو علیہ رحمت رضوان ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمت رضوان کے فرزند بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، اور ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمت رضوان اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب العزت اللہ رب العزت ملک العلماء ظفر الدین بہاری اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر مختار الدین آرزو صاحب کی قبر میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر مختار الدین صاحب کے صاحبزادے ان پر کتاب ترتیب دے رہے ہیں۔ ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں اس کتاب کو مارکیٹ میں آنے کا۔